گرامی، دین حکمت سے بھرا ہے، اور اگر حکمت کو دین سے جدا کر دیا جائے تو بہت سے لوگ دین کو استعمال کریں گے اور قتل عام کریں گے، دین کو استعمال کریں گے اور خود نواسہ رسول کا خون بہا دیں گے اور کہیں گے ہم جہاد کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ خود مسلمانوں کا خون بہا دیں گے اور کہیں گے ہم مجاہد ہیں۔ عزیزان گرامی، اسلام نے تاکید کی ہے کبھی حکمت کا دامن نہ چھوڑنا۔ دین بھی بغیر حکمت کے سمجھ نہیں آتا، اور جو حسینی ہوگا اس میں حکمت ضرور ہوگی۔ 1400 سال بعد بھی جو حق و باطل میں تمیز کرے اسے حسینی کہتے ہیں۔ اس لیے یہ حکمت و دانائی ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم حق و باطل میں، اچھائی برائی میں تمیز رکھیں۔ جناب لقمان کی میں نے وصیت کو پیش کیا تھا، چند جملے سن لیجئے تبرکاً، پھر اس کے بعد میں مصاحب کی طرف آ جاؤں گا۔ مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ آپ لوگ سارا دن جلوسوں میں رہے ہوں گے، مجالس میں رہے ہوں گے، خستگی محسوس تو نہیں کر رہے ہیں؟ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، کہا لا تشرک باللہ، بیٹا شرک نہ کرنا اور اپنے والدین کی خدمت کرنا۔ اس کے فوراً بعد کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا۔ یہ جو 10 وصیتیں کچھ میں نے کل پیش کی تھی، نماز کے قائم کرنے کے متعلق نہیں کہا تھا، نماز قائم کرنا۔ میرے تمام ماتمی بھائی، میرے ماتمی بچے نماز ضرور پڑھیں گے اور تمام نمازی ماتم ضرور کریں گے۔ دونوں کے اندر یہ انسجام آنا چاہیے۔ تو کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بیٹا ایک اور کام کرنا۔ سیاہ فام تھے، افریقہ کے رہنے والے تھے جناب حکیم لقمان، انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا اچھائی کے لیے ترغیب دلاتے رہنا۔ آج معاشرے میں ایک یورپی کلچر آ گیا، ویسٹرن کلچر آ گیا، مغربی تمدن، اور وہ کیا ہے؟ مائنڈ یور اون بزنس والا۔ اپنے کام سے کام رکھو، تمہارا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ اگر میں برائی کر رہا ہوں تو میں برائی کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا نہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، صرف خود نیکی نہ کرو، دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دلاؤ۔ صرف خود اپنے آپ کو برائی سے مت روکو، دوسروں کو بھی برائی سے روکو۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اگر کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو اس پہ صبر کرنا۔ اِنَّ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک کہ سب سے بڑی جو انسان کے پاس نعمت ہے وہ صبر کرنے کی طاقت ہے۔ صبر کرنا بہت بڑی طاقت ہے۔ الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، حدیث ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ صبر کو ایمان سے وہ نسبت ہے جو سر کو جسم سے نسبت ہے۔ اگر سر نہ ہو تو جسم کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر صبر نہ ہو تو ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ بغیر صبر کے ایمان باقی نہیں رہتا۔ صبر کرنا سیکھیں۔ بڑے بڑے پریشانیاں آتی ہیں لیکن ان پہ صبر کرنا سیکھیں۔ بہت سی وصیتیں ہیں۔ حکمت کی آخری منزل پوچھا گیا سرور کائنات سے تو آپ نے فرمایا رأس الحکمت، جو سر ہے حکمت کا، حکمت کا جو عروج ہے وہ کس چیز میں ہے؟ فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی بندگی میں ہے۔ آج رات فضائل کی رات نہیں ہے، چند جملے جو پیش کر رہا ہوں انہیں قبول فرما لیں۔ تو جہاں معصوم علیہ السلام سے پوچھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، کہ مولا جناب لقمان کی حکمت کی کوئی ایسی بات بتائیے جو ہمارے کام آئے۔ کہ جناب لقمان فرماتے تھے کہ میں کبھی وہ سوال نہیں کرتا جو میں پہلے سے جانتا۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، جواب جانتے ہیں، امتحان کی خاطر یا اپنے علم کے اظہار کی خاطر، کہ میں وہ کبھی سوال نہیں کرتا جس کا جواب پہلے سے جانتا ہوں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو باتیں صرف۔ دوسری بات یہ ہے، جناب لقمان فرماتے ہیں میں ان کاموں کی تکلیف ہی نہیں اٹھاتا جن کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں، ان کاموں میں نہیں پڑتا جن کا مجھ سے تعلق نہیں۔ یعنی بعض اوقات انسان بے جا مداخلت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بیلنس رکھنا، زندگی میں توازن رکھنا، یہ بڑا
بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے یہ. کہاں بیلنس رکھیں کہ ہم کسی کو بتائیں کہ آپ نیکی میں حصہ لیں, برائی سے رکیں, اور کہاں بیلنس رکھیں کہ ہم بیجا مداخلت نہ کر رہے ہوں, بیجا مداخلت نہ کریں. جب تک زور و زبردستی سے آل محمد سے بیعت نہیں مانگی گئی آپ خاموش رہے, لیکن جب زور و زبردستی ہونے لگی, نہیں آپ کو بیعت کرنا ہی ہوگی, یہ کس نے کیا؟ یزید نے. یزید نے کہا حسین آپ کو میری بیعت کرنی ہی ہوگی. مولا نے فرمایا ہے کہ الدعی ابن الدعی, ایک ایسا جس کے ولدیت کا معلوم نہیں ہے, مجھ سے کہتا ہے رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ, اس نے میرے سامنے صرف دو آپشن رکھے ہیں, دو چیزیں میرے سامنے رکھی ہیں, یا میں تلوار اٹھاؤں اور مقابلہ کروں, یا پھر پوری زندگی ذلت کی زندگی گزاروں. پھر مولا فرماتے ہیں ہے ہاتھ من الذلہ, ہے ہاتھ من الذلہ, ہے ہاتھ من الذلہ, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے, ہے ہاتھ من الذلہ. مولا فرماتے ہیں ہم اہل بیت سے ذلت بہت دور ہے, میں عزت کی موت تو قبول کر لوں گا, ذلت کی زندگی قبول نہیں کروں گا. عزیزان گرامی, جب ہمیں بھی کہا جاتا ہے نا کہ خدا نہ کرے مجلسوں پہ حملہ ہوگا, جہاں ہماری عزت اور غیرت کا معاملہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ذلت کی زندگی سے عزت کی موت کو قبول کریں گے.